بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ بتائیں گے جو کہ بت پرستی میں مبتلا تھا۔ حضرت عبدالواحد بن زید، جو مشائخ چشتیہ کے سلسلے میں مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کسی کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا کہ ایک بت کو پوج رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، اور جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک رسول کو ہمارے پاس بھیجا جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے ہی ہمیں یہ سب باتیں بتائیں۔ اس نے کہا کہ وہ رسول کہاں ہیں؟ ہم نے کہا کہ جب اللہ کے رسول نے پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک کائنات نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ پیغام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ و انعام عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ اس رسول نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں، اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے ذریعے ہمیں قرآن مجید کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی۔ وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی، اور کہنے لگا کہ اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند صورتیں قرآن پاک کی سکھائیں۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا وہ پاک ذات ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ شخص بولا کہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر عبادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی چاہیے۔ ہم نے کچھ درہم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس شخص نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا کچھ درہم ہیں، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، خدائے پاک کی عبادت سے دور تھا، اور اس پاک رب نے مجھے اس حالت میں بھی ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ تو پھر وہ اس وقت مجھے کیوں ضائع کر دے گا جبکہ میں اس کو پہچانتا بھی ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس شخص کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دیں جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعتاً نیند کا غلبہ ہوا، میں وہیں سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اور اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی کہ اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، اور وہ لڑکی بے صبری سے اس شخص کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر میری آنکھ کھلی، اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ پھر ہم نے اس کو دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور قبہ اور تخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی، اور وہ شخص ایک آیت شریفہ پڑھ رہا تھا۔ حق تعالی شانہ کی عطا اور بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی، اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا، اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ بے شک اللہ جس کو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں،
اور جس کو نہ چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نگاہ کرم ہم پر ڈال دے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں پناہ دے دے اور تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ کر دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایک واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔